آپ سب کو اتنی سی بات بتاتا ہوں، جب کربلا میں حسین علیہ السلام اور اللہ کے نبی کے پورے گھرانے کو ذبح کیا جا رہا تھا نا، تو ہر مسلمان 1400 سال سے پوچھ رہا ہے کہ باقی کے لوگ کدھر تھے؟ باقی کے لوگ کہاں تھے اس وقت؟ جن کو پتا تھا وہ کہاں تھے؟ جن کو نہیں پتا تھا چلو بعد میں انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ باقی کے لوگ اس وقت جن کو پتا تھا وہ کیوں نہیں آئے؟ نہیں آئے۔ ہر انسان نے یہ سوال پوچھا، جس کو پہلی دفعہ خبر ملی کتابوں سے کہ جب یہ حسین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، تو باقی کے مسلمان کہاں تھے؟ یہ سوال ہم سب کے ذہن میں، بالکل ہمارے بچوں نے ہی پوچھنا ہے۔ پوچھنا کیا پوچھ لیا، اب تو ان کو پتہ چل گیا کہ اچھا یہ ہوتا ہے جب حسین ذبح ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں آپ لوگ۔ میری بیٹی نے مجھ سے کہا 8 یا 9 اکتوبر کو، میں پاکستان میں نہیں تھا، شی سیڈ، کوئی سمپل سے سوال پوچھا اس نے، آگے سوال کیا پوچھا اور اس نے جواب ہی دے دیا۔ شی سیڈ ناؤ آئی انڈرسٹینڈ کربلا میں اصل میں کیا ہوا تھا۔ میری بیٹی نے مجھے اس اینگل سے بتایا، اینڈ آئی سیڈ what do you mean؟ کیا ہوا؟ اگر ہم نے کچھ نہ کیا، جو کچھ کر سکتے ہیں سب کچھ نہ کیا، تو اگلی نسل مورالٹی کی ڈیفینیشن بدل دے گی۔ دا ڈیتھ آف morality آف دا نیکسٹ 100 years، اس کا ذمہ ہمارے سر آ۔ ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں۔ 12-13 سال کے بچے کو پتا ہے کہ اس سے بڑا واقعہ ہسٹری میں نہیں ہو سکتا۔ کھلے عام ہمارے گھروں میں گھس کے بچے مارے جا رہے ہیں فلسطین میں، کھلے عام۔ اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یونائٹڈ نیشنز کی کیا عزت رہ گئی ہے اس واقعے کے بعد آپ کے دلوں میں؟ جو بھی بندہ اس بارے میں جانتا ہے، سب کو پتا ہے کہ آپ یونائٹڈ نیشنز ہو یا نہ ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنی بڑی طاقت رکھنے کے بعد بھی آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یونائٹڈ نیشن کی کوئی ویلیو نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے امی اور ابو کی کوئی ویلیو نہیں ہے بچوں کے آگے، کہ آپ، ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ ہیں سارا کچھ گھر کا، آپ بتاتے ہیں اصول، آپ بتاتے ہیں کہ صحیح کام کیا ہے۔ تو سب سے بڑا واقعہ ہوا تو آپ ہمیں بھی چھپا رہے ہیں، خود بھی چھپ رہے ہیں۔ وی آر دا ریزن، وی آر دا کاز آف ڈیتھ، وی آر دا کاز آف ڈیتھ۔ فلسطینیوں کی نہیں، وہ تو چلیں ہیں، وی آر the cause of death of the morality of the next our own kids, the next many generations۔ یہ کسی بھی آرمی، پولیٹیشین، مولوی، نو نو سوری، I am the cause of death۔ اگر میں نے جتنا کر سکتا ہوں اس سے زیادہ نہ کیا، تو اپنے بیٹے کے سامنے میں منہ نہیں دکھا سکتا کہ صحیح کام کرنا ہے، تم نے نبی علیہ السلام کا نام لینا ہے، اللہ کا نام لینا ہے، صحابہ کا نہیں، سوری، اس نے کتابیں پڑھ لینی ہے اور اس کو پتہ چل جانا ہے کہ نہیں، جسٹیفیکیشن ہے۔ بچوں کے لیے ماں باپ سب سے بڑی اور اکیلی ہستی ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اصل میں کیا کرنا ہے۔ پھر بتا رہا ہوں آپ کو، بچوں کے لیے ماں باپ، اسپیشلی باپ، اصل میں morality سیٹ کرتا ہے۔ اپنی حیثیت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، اپنے بچوں کے سامنے کیا حیثیت اللہ نے دی ہے۔ تو پھر یہی ہوگا جو ہماری نسلوں نے تو پھر ٹریسز دیکھ لی تھے، بہانے مل گئے تھے ہماری پچھلی نسلوں کو، اور ہم بھی اسی جسٹیفیکیشن میں تھے کہ نہیں نہیں یہ کچھ کر سکتے تھے، they had done a lot but that's all they could do۔ no، اب اس جتنی ایمرجنسی، اس جتنی نوبت پہلے کبھی آئی نہیں تھی پچھلے 70-80 سالوں میں، پچھلے کئی 100 سالوں میں اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ تو اب اگلی نسل نے، جو بھی چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے تو we have dismantled the very element of morality۔ میں آپ کو یونائٹڈ نیشن کی جو عزت رہ گئی ہے آپ کے دلوں میں، اس سے مثال دے کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری بھی میرے بیٹے کے سامنے وہ اتنی عزت ہی رہ گئی ہے، اور وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ تب کہانی سناتا تھا میرا باپ بھی، کرنے کی نوبت آئی ہے تو بہانے کر رہا ہے، صحیح بہانے یا غلط بہانے یا الگ بات، ڈزنٹ میٹر۔ اب اس کے سامنے جو بھی لائف میں سچویشن آنی ہے، اس نے جسٹیفیکیشن کا جو ہے نا راستہ نکال لینا ہے۔
میں بہت چھوٹا جملے میں بول رہا ہوں، میں کم از کم انشاءاللہ عمر رہی تو 10-20 ہزار دفعہ آپ سب کے سامنے یہ جملہ بولوں گا، تاکہ آپ کے ذہنوں میں پوری طریقے سے صلاحیت کر جائے کہ وی ہیو کاز دا ڈیتھ آف morality in our kids. اوکے، میک شیور یو انڈرسٹینڈ دیٹ. یہ اس 7 اکتوبر 8 اکتوبر کو مسلمانوں کے بچوں کی موت ہوئی ہے، تمام نسلوں کی، کیونکہ مسلمانوں کے بڑے دیکھتے رہے بس، اور فلسطین جل گیا. چھوٹے چھوٹے بچے تھیلوں میں بھر کے لائے اپنے ماں باپ، ان کے جسم کے جو حصے ملے، اور پاکستان کے بڑے دیکھتے رہے. پاکستان کے چھوٹے پاکستان کے بڑوں کو، اپنے ماں باپ کو دیکھتے رہے کہ کیا کرنا چاہیے. کچھ نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہ کرنا صحیح ہے، یہ ہم نے بتایا اپنے بچوں کو. فلسطینی نام لے لے کے ادھر ہمارا رخ کر کے انتظار کرتے رہے، اور ہمارے بچے ہماری طرف دیکھتے رہے کہ کیا کرتے ہیں ایسے موقع پہ، اور ہم نے کہا ایسے موقع پہ کچھ نہیں کرتے. یہ ہے ریزن آف ڈیتھ. اب ہمارے بچے جو مرضی کریں، ہماری اوقات نہیں رہی، بڑوں کی اوقات نہیں رہی کہ بچوں کو کہہ سکیں گے غلط کام مت کرو. اوکے، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ سمپل. بہت ہی آسان بتا رہا ہوں. ڈاکو کا بچہ، چور کا بچہ مومن ہو سکتا ہے. جسٹیفائی کرنے والا بندہ، بزدلی کو جسٹیفائی کرنے والے کا بچہ مومن نہیں ہو سکتا. جو مرضی ایک ہر اینگل سے سوچ لیں، میں نفسیات کی پوری تفصیل میں جائے بغیر آپ کو نچوڑ بتا رہا ہوں. ہر گناہگار کا بچہ مومن نکل سکتا ہے. بزدلی کو جسٹیفائی کرنے والے کے بچے مومن نہیں نکل سکتے، کیونکہ ان کو کوئی بھی گناہ کرنے کی جسٹیفیکیشن آپ نے دے دی تھی، کوئی بھی ثواب نہ کرنے کی پیچھے جو جسٹیفیکیشن ہے وہ دے دی ہمیں. یہ سمجھ رہے تھے چھوٹا واقعہ ہوا ہے، یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح دنیا میں پرانے واقعات ہوئے ہیں بڑے بڑے، وہ اس طرح کا واقعہ نہیں، یہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا. This is the biggest event in the foreseeable history of whatever we have remembered or we have written about. آپ سب کو اتنی سی بات بتاتا ہوں، جب کربلا میں حسین علیہ السلام اور اللہ کے نبی کے پورے گھرانے کو ذبح کیا جا رہا تھا نا، تو ہر مسلمان 1400 سال سے پوچھ رہا ہے کہ باقی کے لوگ کدھر تھے، باقی کے لوگ کہاں تھے اس وقت. جن کو پتا تھا وہ کہاں تھے، جن کو نہیں پتا تھا چلو بعد میں انہوں نے کیا کیا، کچھ نہیں کیا. باقی کے لوگ اس وقت جن کو پتا تھا وہ کیوں نہیں آئے، نہیں آئے. ہر انسان نے یہ سوال پوچھا، جس کو پہلی دفعہ خبر ملی کتابوں سے کہ جب یہ حسین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، تو باقی کے مسلمان کہاں تھے. یہ سوال ہم سب کے ذہن، بالکل ہمارے بچوں نے ہی پوچھنا ہے. پوچھنا کیا، پوچھ لیا اب تو ان کو پتہ چل گیا کہ اچھا یہ ہوتا ہے جب حسین ذبح ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں آپ لوگ. میری بیٹی نے مجھ سے کہا 8 یا 9 اکتوبر کو، میں پاکستان میں نہیں تھا. شی سیڈ، کوئی سمپل سے سوال پوچھا اس نے، آگے سوال کیا پوچھا اور اس نے جواب ہی دے دیا. شی سیڈ ناؤ آئی انڈرسٹینڈ کربلا میں اصل میں کیا ہوا تھا. میری بیٹی نے مجھے اس اینگل سے بتایا. اینڈ آئی سیڈ what do you mean؟ کیا ہوا؟ شی سیڈ حسین علیہ السلام کا شہید ہو جانا، ان کے بچوں کا شہید ہو جانا اتنا بڑا واقعہ نہیں تھا، اس سے کئی گنا بڑا واقعہ تھا کہ حسین علیہ السلام نے اس پورے کے پورے لینڈسکیپ کو کس طریقے سے بے نقاب کر دیا. سو اب فلسطین کے بچے شہید نہیں ہوئے، ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں اسلام شہید کر دیا. فلسطین پہ نہیں گولیاں چلائیں اسرائیل نے، بچے نہیں ہیں وہ، اسرائیلی بہت تھے تو ان کو پتا تھا یہ ٹائم ہے، ان کے قرآن جلاؤ،
جوش میں آ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی پہنچ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ان کی توہین کرو، کوئی نہ کوئی گولیاں مار دیتا آ کے۔ ان کی امیونٹی کیسے کیسے زائل ختم کیسے کریں ان کی نسلوں کو؟ انہوں نے پہلے ان سب کی نسیں پکڑی، جس جس نس پہ ان کی دم پہ پیر جب آتا ہے تو یہ پھٹکتے ہیں نہیں، انہوں نے کہا سب پکڑ لو، ان کے اصلی کرتا درتا کو پکڑو، ہاں، اور اب ان کے بچے مار دو سارے، جو بچ جائیں گے نا بچے، تھوڑے سے بچے مارو، ہزاروں لاکھوں بچے مار دو فلسطین کے، جو باقی یہ کروڑوں اربوں بچ جائیں گے وہ خود ہی مر جائیں گے۔ ایسے ایک قوم تباہ کی جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں فلسطین میں جینوسائیڈ ہوا ہے؟ نہیں، پاکستان میں جینوسائیڈ ہوا ہے، ہمارے بچوں کے دلوں میں اسلام شہید ہوا ہے۔ غور سے سمجھیں، میں کوئی راکٹ سائنس نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، سب کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نسل در نسل لوگ اسلام سے غیر فارغ کر دیے گئے کہ یہ ہے دین، جس میں جو مرضی بچیاں چھوٹی چھوٹی آ کے کوئی رون کے چلا جائے، پرستے اڑا دے بچوں کو، ان کے ماں باپ ان کے ہاتھ الگ الگ پیر الگ الگ اکٹھے کر رہے ہوں۔ یہ ہے ان لوگوں کا دین جو ان بچوں کو اور ان کا گھر والوں کو نہیں بچا سکتا۔ آپ خود بتائیں، میں کیا آپ سے کیا بات کروں؟ آپ بتائیں، آپ کیا سوچتے؟ آپ اگر اپنے بڑوں کو ایسا کرتے دیکھتے، کچھ نہ کرتے دیکھتے، تو آپ کیا کرتے؟ اتنی طاقت نہیں ہے آپ کے دین میں کہ اپنے گھر کو بچا سکو۔ اس سے بہت بہتر ٹونی بلیر کا دین ہے، اس سے بہت بہتر تو بینجامن نتنجاہو کا دین ہے، اس سے بہت بہتر لبرل جو بائیڈن ڈیموکریٹس کا دین ہے، پوری فورس لگا دیتے ہیں۔ غیرت جو ہے نا، غیرت، اس صرف اسلام نے نہیں اس کی آواز دی، ہر انسان نے اس کی آواز دی ہے۔ غیرت کی غیر مسلموں نے بھی آواز دی ہے۔ اسلام تو غیرت کو چینل کرنے کی مشین ہے۔ غیرت اصل میں اتنا فطری عنصر ہے کہ ہر بے غیرت انسان ہر ہر قبیلے میں دھتکارا گیا، دنیا کے ہر قبیلے میں دھتکارا گیا۔ سو اس وجہ سے بچے جو ہے نا اپنی فطرت کی آواز میں اپنے باپوں کو فیل کر چکے ہیں اس وقت۔ یاد رکھیے گا، اکتوبر کا مہینہ 2023، اکتوبر کا مہینہ 2023، یاد رکھیے گا، یہ ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ اگر ویڈیو بچ گئی، 50-100 سال بچ گئی یہ ویڈیو، ان لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں یاد رکھیے گا، آخرت میں نا اکتوبر 2023 کا مقدمہ کھلے گا۔ آخرت والے دن، قیامت کے بعد جب آخرت میں حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، یاد رکھیے گا، نفسیات بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے گروپ سائیکالوجی قرآن میں کیسی بتائی ہے۔ قیامت والے دن کھربوں انسان جب اکٹھے ہوں گے، اکتوبر 2023 کا مقدمہ کھلے گا، اور اس وقت جتنے بھی انسان اکتوبر 2023 میں بالغ عاقل تھے، اس وقت یہ سوال ہوگا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہیں کر رہے تھے، آ جاؤ سارے، تم ہو ایندھن۔ یاد رکھیے گا، چھوٹا واقعہ نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، اکتوبر 2023، آخرت کا دن، حوض کوثر، یاد رکھیے گا۔ وہاں پہ یہاں پہ میں جتا نہیں رہا ہوں، میرے جتانے سے میں ادھر پاس نہیں ہو جاؤں گا۔ جتنی ہلکی سی کوئی رمک ہے نا اور کسی میں کچھ بھی کرنے کی طاقت ہے، اس کو اکسا رہا ہوں کہ بھیا اللہ کا آخرت کا نظام تھا، خدا کی قسم، ثم اللہ کی قسم، 100 سال بھی زندہ نہیں رہنا ہم نے، جو بھی اس وقت سن رہا ہے، اللہ کی قسم، اس وقت جو دنیا میں میری بات سن رہے ہیں نا، 100 سال بھی زندہ نہیں، یہ اوقات ہے۔ اس 70-80 سال کے لیے ہم نے وہ کھربوں سال کا مقدمہ کھول لیا اپنے سر پہ۔ کھربوں سال کا مقدمہ اپنے سر پہ کھول لیا آخرت والے دن، کہ آپ بھی زندہ تھے، عاقل تھے، بالغ تھے، ہاتھ پیر چلتے تھے آپ کے، ویل چیئروں والے بچ گئے، معذور بچ گئے، عورتیں بچ گئیں، خیر عورتیں بھی نہیں بچی، بڑا کچھ کر سکتی ہیں، اور اندھے بھی بچ گئے، معذور بھی بچ گئے،
جتنے بھی یہ اپنے آپ پہ ناز کرنے والے، 2 ہاتھ 2 پیر 2 آنکھوں 2 کان 1 زبان چلتی ہوئی مسلمان مارے گئے کامن سینس کے پیرامیٹر کے اوپر. میں کوئی فتوا نہیں دے رہا ہوں. کاش فتوا دے سکتا، مفتی ہوتا. میں مفتی ہوتا تو فتوا ہی دے دیتا. احمد بن حنبل نا، نام سنا ہوگا آپ نے احمد بن حنبل، نہیں سنا تو گوگل کر لیں. احمد بن حنبل کو کئی مہینے لگاتار 3 خلیفہ عباسی سزائیں دیتے رہے کہ حکومت کے پریشر میں آ جا، حکومت کے پریشر میں آ جا. نہیں مانا وہ. تو بہرحال پھر آخر کار حکومت ہار گئی، یہ جیت گئے. اللہ تعالیٰ نے نصرت لکھی ہوئی تھی. تو ایک بندے نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کیا طاقت تھی، کیا طاقت تھی؟ کہتے طاقت کوئی نہیں تھی، مجھے شکلیں پتہ ہیں ان بچوں کی جنہوں نے پیدا ہو کے بڑا ہونا ہے. ان کو بتانا تھا کہ جب حکومتیں بھی اکٹھی ہو جائیں نا، تب بھی ایمان نہیں شیک ہونے دینا. حکومتیں بھی آ جائیں، بہانا کوئی نہیں ہے. اگر یہ حکومت کے پریشر میں آ جاتا تو بہانا مل جانا تھا بچوں کو، اگلی نسلوں کو، کہ ہاں یہاں پہ آ کے بے شک ایمان کو کمپرومائز کر دو. نہیں، زیرو کمپرومائز. میں پھر بتا دوں، میری یہ ویڈیو کرنے سے یا میں نے کہہ دیا مقدمہ کھل جانے سے میں مقدمے سے بری نہیں ہو گیا. یاد رکھیے گا، یہ مت سمجھیے گا، یہ ابلیس بھی مت آنے دینا اپنے اوپر. کئی دفعہ ہم نا اگلے بندے کے سر پہ رکھ کے نا اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ اچھا آپ بڑے آئے میاں، نہیں میں بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑا ہوں گا ادھر. کیوں نہیں پاور پکڑی تھی، یہ کہہ رہا ہوں بچوں سے ابھی بھی، کیوں نہیں پاور پکڑی تھی؟ ان مفتیان نے پاور پکڑ لی، شیخ رشیدوں نے پکڑ لیا سیریسلی، نواز شریفوں نے، عمران خانوں نے، سب نے پاور. مطلب I know I should have done that. I should have done that. خیر میرے پکڑنے سے تھوڑی آ جاتی ہے، اللہ ہی دیتا ہے پاور. میں پتہ پچھلے 6 7 دن سے خالی میتھمیٹکس ہی کر رہا ہوں میں، کہ کیا میں نے وہاں پہ فلاں دن فلاں سال کیا ہوتا تو اس وقت میں کتنے انفلوئنس یا پاور میں ہوتا تو ان لوگوں کو پکڑ سکتا تھا میں. کہ یار کیا کر، تم کیا سمجھ رہے ہو، ہم عام سے لوگ ہیں. کیوں عام سا رہ گیا، کیوں عام سے رہ گئے ہم؟ بچنا تھا پھر بھی نہیں ہے یہ کوئی، یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اچھا آپ کے پاس پاور ہے. آئی ہیو ریئلائزڈ ہاؤ مچ آئی فیلڈ. یہ جاہل تھے تو ٹھیک ہے، تھے یہ تو پہلے بھی جاہل تھے، یہ تو لال مسجد پہ بھی جاہل تھے، تو یہ تو ہر ہر مسجد پہ جاہل ہوتے ہیں. وہاں پہ بھی یہ بھاگ گئے تھے سارے. وہیں سے مجھے پتہ چل گیا تھا، اتنی میری عمر تھی اس وقت جب یہ لال مسجد کا واقعہ ہوا، اتنی میری عمر تھی کہ میں سوچ رہا تھا کہ اچھا یہ تو اس کا مطلب ہے کہ دس از سم تھنگ وی شوڈ ڈو. آئی ریمبر دیٹ ڈے. اور اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ اس موقع پہ میں کتنا لاچار کیوں ہوں، یہ والی ٹریننگ کروں اپنے آپ کی کہ یہ لاچاری ختم ہو. میں نے آف کورس آئی فیل، آئی ڈڈ ناٹ ڈو انف. آف کورس آئی ڈڈنٹ ڈو انف. انف کیا، انف تو بہت قریب والی منزل ہوتی ہے، میں تو شروع ہی نہیں کر سکا. تو میری آپ 15 اور 25 سال کے بیچ کے بچوں اور لڑکوں سے لڑکیوں سے گزارش ہے کہ یہ غلطی نہ کرنا جو میں نے اور مجھ جیسے لوگوں نے کی ہے، کہ ٹائم کے اوپر انفلوئنس اور پاور نہیں پکڑ سکے. مفتی بن جائیں، پولیٹیشین بن جائیں، بہت قوی مالدار طاقتور بن جائیں، پاور پکڑیں. پرپس ٹھیک رکھیں، پرپس اللہ ہی رکھیں، مگر پاور پکڑیں تاکہ آپ ہلائیں تو درخت ہلے بھی، بڑا درخت ہلے.
آپ ہلائیں تو عمارتیں ہلیں. بڑا اصلی والا مفتی بنے. یہ 2 نمبر مفتیاں نہ بنے جو ایسے موقع پہ اپنا اپنے اپنے اوپر ہی فتویٰ دے دیتے ہیں. اپنے لیے فتویٰ دے دیتے ہیں کہ اپنے اوپر ہی، کہ میں نے کچھ نہ بھی کیا تو بری ذمہ ہوں میں.